ولادت منانے والے بھائی آؤ نہ ذرا میں تیری توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک عنوان ولادت کا ہے, دوسرا عنوان سیرت کا ہے. ولادت کا معنی پیدائش سے گود تک ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب تو سیرت کی بات کرتا ہے تو آمنہ کی گود میں پیدا ہونا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. پھر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کا دودھ پینا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. پھر پیغمبر کا بچپن میں سینہ شق ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے. پھر حضور کی آمنہ والدہ کا انتقال ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے. پھر عبد المطلب کا انتقال ہو جانا یہ بھی نبی کی سیرت ہے. پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے. پھر پیغمبر کے گھر میں 4 بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. پھر پیغمبر کے گھر میں 3 بیٹوں کا پیدا ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے. ہیرا کی تنہائیوں میں نبی پہ اقرا کی وحی اترنا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. میرے دوستو, ہماری آج کی تقریب سیرت النبی کے عنوان سے معنون ہے. سیرت کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہوئے میں اپنے کاز اور مشن کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ربیع الاول کا مہینہ عالم اسلام میں پیغمبر کی ولادت کے مہینے سے متعارف ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہے, محبوب کی وفات بھی ربیع الاول میں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ربیع الاول کے اندر چھپنے والے اشتہاروں, ربیع الاول میں ہونے والے جلسوں, ربیع الاول میں ہونے والی محافل اور پروگراموں کے عنوان 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک محافل ایسی ہوتی ہیں جن محافل کا عنوان ہوتا ہے سیرت النبی, سیرت شفیع المذنبی, سیرت شافیہ معشر, سیرت جناب خاتم الانبیاء. اور دوسرے عنوان وہ ہوتے ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے ولادت مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, تشریف آوری مصطفیٰ, پیدائش پیغمبر. دیکھیں, دنیا کے اندر کسی انسان کی پیدائش کا منکر کوئی نہیں. جو دنیا میں آیا ہے ظاہر پیدا بھی ظاہر ہے ہوا ہے. پیدائش پیغمبر کی پیدائش, نبی کی آمد, دنیا میں حضور کی تشریف آوری کا منکر کوئی نہیں. لیکن نبی کی سیرت کے منکر سینکڑوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پہ خوشی اور جشن, اگرچہ یہ اکابرین امت, اساتین امت سے ثابت نہیں, لیکن میں آپ حضرات کے ماحول میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ آمد کے اندر خوشی کرنا یہ جشن ہے. آمد میں خوشی کرنا یہ جشن ہے. سیرت کے اوپر عمل کرنا یہ نبی کا مشن ہے. آمد پہ خوشی کرنا یہ جشن ہے, اور پیغمبر کی سیرت کے اوپر عمل کرنا یہ نبی کا مشن ہے. جشن بھی فارسی کا لفظ ہے. مجھے اجازت دیجئے, اسی طرح ایک اور کام جو محرم میں ہوتا ہے جسے ماتم کہا جاتا ہے, یہ ماتم بھی فارسی کا لفظ ہے. اگر ہم اسلام کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, رحمت دو عالم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں جتنی قومیں بستی تھی, دنیا میں جتنے قبائل بستے تھے, دنیا میں جتنے افراد بستے تھے, دنیا میں جتنے قبائل تھے, جتنی تہذیبیں تھی, ہر دنیا کی تہذیب کے لوگوں پہ خوشی بھی آتی, غم بھی آتا, اچھے حالات بھی آتے, برے بھی آتے, برے حالات کا سامنا کرنا بھی پڑتا, اچھے حالات میں خوشی بھی ملتی. لیکن رحمت عالم کے آنے سے پہلے دنیا کا مزاج یہ تھا کہ جب لوگوں کو خوشی ملتی وہ خوشی کے موقع پہ جشن مناتے تھے, جب انہیں غم ملتا وہ غم کے موقع پہ ماتم کیا کرتے تھے. لیکن جب آفتاب نبوت کو اللہ نے دنیا پہ طلوع فرمایا, اپنے پیغمبر کے سر پہ نبوت کا آخری تاج رکھا, تو جہاں اللہ نے عبادت کا طریقہ بدلا, جہاں رب نے کعبے کے طواف کا انداز بدلا, جہاں اللہ نے اپنی آخری کتاب کو اتار کر کے دنیا کو ہمیشہ اپنی ذات سے وابستہ کر لیا,
जहां अल्लाह ने इमामुल अंबिया की जात पे नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया, जहां इबादत बदली है, जहां लिबास बदला है, जहां तर्ज जिंदगी बदला है, वहां बूदो बाश भी बदली है, वहां रस्में भी बदली हैं। हुजूर नहीं आए थे, दुनिया खुशी के मौके पे जश्न मनाती थी, गम के मौके पे मातम करती थी, लेकिन इमामुल अंबिया आए तो पैगंबर ने दुनिया का तरीका बदल दिया। फरमाया पहले खुशी मिलती थी, तुम जश्न किया करते थे, गम आता था, तुम मातम किया करते थे। अब मैं आखिरी पैगंबर आ चुका हूं, तुम्हें खुशी मिलेगी, शुक्र करोगे, गम आएगा, सब्र करोगे। गोया के पैगंबर ने आकर के दुनिया को एक तरीका बताया कि मेरे आने के बाद निजाम बदल गया, मेरे आने के बाद तरीका बदल गया। अब मैं रबीउल अव्वल के महीने की तरफ आता हूं। मेरे मौला, तूने साल में महीने तो बड़े सादत वाले रखे, साल में महीने तो 4 फजीलत वाले रखे, मगर आमना के दुर्रे यतीम को तूने रमजान में भी दुनिया में पैदा न किया। मेरे महबूब को तूने जिलहज के महीने में भी पैदा न किया, तूने मुहर्रम में भी पैदा न किया। ये रबीउल अव्वल जिसका माना पहली बहार है, यह मुस्तकिल उन्वान है। महबूब को रबीउल अव्वल के महीने में क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाते हैं, सुन, मैं तुझे बताना यह चाहता हूं कि रमजान की अपनी फजीलत है, जिलहज की अपनी फजीलत है, मुहर्रम की अपनी फजीलत है, साल के दीगर महीनों की अपनी फजीलत है। फरमाया मुस्तफा को अगर मैं रबीउल अव्वल से अलावा रमजान में भेजता, लोग कहते रमजान फजीलत वाला है, पैगंबर फजीलत वाले महीने में आया है, लोग कहते जिलहज फजीलत वाला है, नबी फजीलत वाले महीने में आया है, मुहर्रम फजीलत वाला है, नबी फजीलत वाले महीने में आया है। फरमाया पैगंबर फजीलत वाले महीने में आता, दुनिया समझती कि फजीलत महीने में है। मैंने पैगंबर को रबीउल अव्वल में भेजा ताकि तुझे पता चल जाए कि फजीलत भी नबी के कदमों के सदके में बटा करती है। और रबीउल अव्वल को फजीलत इसलिए मिली कि मुस्तफा आया है। इस महीने में पैगंबर, इस महीने में हुजूर तशरीफ लाए हैं। फिर मैं अपने मुआशरे पर नजर डालता हूं, रबीउल अव्वल में हुजूर तशरीफ तो जरूर लाए, लेकिन हुजूर की तशरीफ आवरी पे सारी दुनिया में एक नज़म चला है। एक तरफ जलसा विलादत का है, दूसरी तरफ जलसा सीरत का है, एक तरफ जलसा आमद का है, दूसरी तरफ जलसा पैगंबर की हयात और सवाने मुबारका का है। विलादत कहते हैं बच्चे के मां के पेट से बाहर आने को, विलादत कहते हैं बच्चे की मां के पेट से पैदाइश के अमल, और इसका कोई मुनकर दुनिया में मौजूद? अबू जाल की पैदाइश का मुनकर, अबू लहब की पैदाइश का मुनकर, उतबा शेबा की पैदाइश का मुनकर कोई नहीं। भाई विलादत का मुनकर कौन है? तो आप महज विलादत का तस्करा क्यों करते हैं? आप महज विलादत का तस्करा क्यों करते हैं? मैंने माना पैगंबर की विलादत इतनी बाबरकत, इतनी बाबरकत नुक्ते की बात देने चला हूं। मेरे आका ने फरमाया अना वसातु कहातैन, पर मैं और क़यामत यूं मिले हुए, मैं और क़यामत मिले हुए हैं। मौला तेरी अजमत के कुर्बान जाऊं, पहले भी नबी आए थे, पहले किसी से ये नहीं कहलवाया कि मैं और क़यामत मिले हुए हैं। इनसे क्यों कहलवाया? फरमाया एक तो ये बताना था कि इसके बाद अब क़यामत है, नबी कोई नहीं, इसके बाद क़यामत है, नबी कोई नहीं। अल्लाह अगली बात फरमाया दूसरा ये भी बताना था, पहलो फना हो जाएगा। अल्लाह वजह क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं पता कि जमीनों आसमान का मकसद इन्हीं को भेजना था, भेज दिया, मकसद पूरा हो गया। इन्हें भेजना था, भेज दिया, मकसद पूरा हो गया। तो मौला जो पहले आए थे, फरमाया वो इसी की आमद का पता बताने आए थे, वो अपने लिए थोड़ा आए थे, वो तो इन्हीं की आमद का पता बताने आए थे। वो अपने लिए थोड़ा आए थे, वो तो इन्हीं की खबर देने आए थे। वो अपने लिए नहीं आए थे, वो तो मुस्तफा के लिए माहौल बनाने आए थे। वो अपने लिए नहीं आए थे, वो मुस्तफा के लिए जमीन को बसाने आए थे। मैं अपने लहजे में कहता हूं, अल्लाह ने आदम को भेजा, जा नजरा आदम। या अल्लाह क्यों जाऊं? फरमाया जमीन वीरान है, तू अपनी औलाद से आबाद कर दे, आबाद हो जाए मुझे खबर देना, मोहम्मद के काबिल हो गई तो मुस्तफा को भेज दूंगा। जोर से सुभान अल्लाह। अपनी औलाद से जमीन को आबाद कर,
आबाद होने के बाद रिपोर्ट पेश करना, जब आबाद हो जाए, बस जाए, दुनिया मेरे महबूब के काबिल हो जाए, रिपोर्ट देना भेज दूंगा। अल्लाह भेजते चले गए, एक को भेजा, फिर शीश को भेजा, फिर नूह को भेजा। हजरत नूह ने आकर के दुनिया को तैयार करना चाहा, मौला 950 साल गुजर गए, इन्हें तेरी अजमत का सबक पढ़ाता रहा, इनकी समझ में नहीं आया। अभी ये तेरी अजमत का सबक नहीं समझे, ये मुस्तफा का कमाल क्या समझेंगे। अल्लाह ने फरमाया तू कश्ती बना, मैं इन सब से जमीन को धो डालता हूं। साथ चले जरा, क्या तू कश्ती बना, इन गलीजों से, नजासत जदों से मैं जमीन को वैसे ही धो देता हूं, गुसल हो जाए, जमीन का गुसल हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ, तुम्हें आपको एक इजाजत दे रहा हूं। कि या अल्लाह वो क्या? पर मैं वो इजाजत ये है कि 20 दर्जनों कुर्बानियां लूंगा, फिर एक दुआ का हक दूंगा, रब्बना वबास फीहिम रसूला। कुर्बानियां लूंगा, फिर मुस्तफा की तशरीफ आवरी की दुआ मांगने की इजाजत दूंगा। मौला ये क्या माजरा क्या है? फरमाया मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पहले जितने आए वो रसूल थे, ये महबूब है, ये यूं नहीं आया, मांगे से भेजा गया। यूं नहीं आए, मांगे से भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा तैयारी के लिए, इस्माइल को भेजा तैयारी के लिए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ जरा जमीन को तैयार करो। जमीन में अब चोर आ गए हैं, चोर। अल्लाह कौन से चोर? फरमाया मेरी खुदाई के चोर। अना रब्बुकुमुल, कहता था मैं भी रब। अल्लाह फरमाया ये चोर है। कि अल्लाह फिर फरमाया चोर के मुकाबले में चौकीदार की जरूरत होती है, चोर के मुकाबले में। और चौकीदार के पास मौलाना एक लाठी होती है, एक टार्च होती है, एक लाठी होती है, पर मैं चोर के मुकाबले में चौकीदार के पास एक लाठी एक टार्च। फरमाया हमने असा भी दिया, यदे बैजा भी दिया है, असा भी दिया, यदे बैजा भी दिया। और खत्मे नबूवत के वर्करों के लिए एक बात, फिर अल्लाह ने जनाब ईसा को भेजा कि जाओ तैयारी करो, रिपोर्ट देना कि दुनिया मुस्तफा के काबिल हो गई है। हजरत ईसा ने खबर दी कि अल्लाह काबिल हो गई। फरमाया चलो ऐसा करो, आपके कहने पे, आपकी खुशखबरी पे, आपकी बशारत पे भेज रहे हैं, और अगर हालात खराब हो गए, तुम्हें यूं ही बुला रहे हैं, हालात खराब हो गए फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। हालात खराब हो गए फिर जाना पड़ेगा। या अल्लाह ठीक है, पर मैं तू यूं ही आ जा, आप यूं ही आ जाएं। जब हालात खराब होंगे, दज्जाल आ जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह कैसे जाना पड़ेगा? पर मैं नबूवत तो नहीं छीनूंगा, आपकी रिपोर्ट पे भेजा था, फिर इसी मुस्तफा का सिपाही बन के जाना पड़ेगा, फिर मुस्तफा का सिपाही बन के जाना पड़ेगा। और मैं अपने ज़ौक़ में कहूं, मुस्तफा का सिपाही बन के जाना पड़ेगा। फिर अल्लाह ने जब महबूब को भेजने का फैसला किया, दीगर अंबिया के लिए फरमाया इला समूदा अकाहुम सालिहा, इला मदियना अकाहुम शुआइबा। और जब पैगंबर की बात की, फरमाया अरसलना का, मैंने उतारा है, उन्हें भेजा है, इन्हें मैंने। अल्लाह ये माजरा क्या है? वो भेजे गए हैं, ये उतारे गए हैं। फिर मैं बताना ये चाहता हूं, वो निरे रसूल थे, ये साथ साथ में महबूब भी है। वो निरे रसूल थे, ये साथ में महबूब है, इसलिए मैंने उतारा है। और उतारने से पहले तालिब इल्म के अपने ज़ौक़ में अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर पहलों को बांट के दिया। किसी को सिर्फ सब्र दिया है, किसी को दानिश दी है, किसी को हुस्न दिया है, किसी को जमाल दिया है, किसी को जोशे तबलीग दी है, किसी को कुव्वत दी है, किसी को मैंने खुल्क दिया है, किसी को मैंने अजमत दी है, किसी को वुसअत दी है। मेरे पैगंबर आपको भेजने के लिए मैंने ज़ाब्ता ये बनाया, मेरे खजाने सारे सामने हैं, सब समेट करके जो कुछ मिलता है ले जाइए, इजाफी भी अता कर रहे हैं। महबूब को इजाफी भी अता कर दिया। अब क्या किया? तालिब इल्म अपने ज़ौक़ में कहता है हुजूर चले, एक अलमारी से उठाई और जेब में दबा ली। महबूब ये क्या? कहा अल्लाह किताब है, ये किताब है। किताब तो ये कहां ले जा रहे हो? तो जिनको पहले भेजा था वो भी तो किताबें लेकर के गए थे, मैंने कहा मैं भी साथ ले जाऊं, मैं भी साथ ले जाऊं। किसी को तूर पे बुला के दी, किसी को रोजे रखवा के दी, हर एक आया उठा करके ले गया, तो मैं भी ले जाऊं। अल्लाह ने फरमाया महबूब रहने दे, महबूब रहने दे। क्यों? फरमाया तू चल, किताब आ जाए, तू चल,
آ جائے گی مولا آئے گی کیسے؟ فرمایا کبھی تو نے دیکھا ہے کہ وکیل جائے، سفیر جائے، بادشاہ جائے، حکمران جائے اور رجسٹر ساتھ اٹھائے؟ وہ چلا کرتا ہے، نوکر ساتھ اٹھا کے لاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، نوکر ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اٹھا کے لایا کرتا ہے۔ دوسرے انداز میں اسی بات کو بدل کے کہتا ہوں، سب کو بلایا، کسی کو طور پہ بلا کے دیا، کسی کو روزے رکھوا کے دیا، کسی کو مجاہدہ کروا کے دیا، انہیں کہا آپ چلے جائیے، ہیرا میں بھیجوں گا، مکے کے بازاروں میں بھیجوں گا، میں آپ کے لیے غار ہیرا کی تنہائیوں میں بھیجوں گا، سور کی خلوتوں میں بھیجوں گا، بدر کے میدان میں بھیجوں گا، اوت کے زخموں میں بھیجوں گا، خندق کے پیٹ پہ بدے ہوئے پتھروں میں بھیجوں گا، میرے پیغمبر جائیے، تبوک کے سفر میں بھیجوں گا، مسجد نبوی میں بھیجوں گا، ریاض الجنہ میں بھیجوں گا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پہ بھیجوں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جائیں گے جبریل لے کے آئے گا۔ اللہ باقیوں کو بلا کر کے دیا، ان کے پیچھے بھیج دیا، فرمایا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، جو تمہارا محبوب ہو اسے بلا کر کے تحفہ نہیں دیتے، تحفہ اس کی چوکھٹ پہ پہنچایا کرتے ہیں۔ محبوب کے ساتھ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب جہاں ہو، جو دینا ہو لے جا کر کے پہنچایا جاتا ہے، جو دینا ہو چوکھٹ پہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ محبوب ہے، اس لیے ہم نے جبریل سے کہا کہ تو جا۔ اور آقا نے پوچھا، قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے کہ آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہ یار تو بتا تیرے حالات کیا ہیں؟ سارے نبیوں کے پاس آیا ہے کہ جی سب کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ کی آمد کا صدقہ ہے، اب مجھے یقین ہے عرش والا مجھے بھی اونچا مقام دے گا۔ کہ جبریل پہلے یقین نہیں تھا؟ کہ جی یقین تو تھا، تورات میں لایا، زبور میں لایا، انجیل میں لایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں لایا، حضرت زکریا و یحییٰ کے صحیفے میں لایا، جتنے لایا ہر صحیفہ لایا تو میں، کسی صحیفے نے میری صفائی نہیں دی۔ جب آپ کا صحیفہ لایا تو اس قرآن نے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین ما صاحبکم بمجنون۔ اب میرے دل نے کہا کہ مصطفیٰ کی کتاب میں تیری صفائی ہو گئی ہے، ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اب ڈرنے کا کوئی سبب نہیں۔ کہاں آپ آئے تو جبریل کو بھی توقع ہو گئی، اب بیڑا پار ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ مصطفیٰ کی عظمت کے صدقے جاؤں، دیگر نبی آئے انسانوں کے نبی بن کے، یہ عرشیوں کے بھی نبی ہیں، یہ نوریوں کے بھی پیغمبر ہیں، عرش والوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا رحمت دو عالم، ایک نکتے کی بات توجہ ہے، اللہ نے پہلے نبیوں کو بلا کر کے پوری کتاب، مجھے اپنے لہجے میں بات کرنی ہے، مائک کا پابند، بس آواز جاری ہے میرے ساتھی، آپ تک آواز جاری ہے میری، آخر میں بیٹھنے والوں تک، بس ٹھیک ہے بات کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے باقی انبیاء کو بلایا، پوری کتاب لکھ کر کے تھما دی، لے جائیے، کتاب تھما دی، لے جائیے، طلبہ توجہ کریں، کتاب تھما دی، لے جائیے، انہیں فرمایا آپ چلے جائیے ہم بھیج دیں گے۔ اللہ پہلوں کو پوری دی، ان کو بانٹ کے تھوڑی تھوڑی، قرآن کی سب سے مختصر وحی جو اتری وہ غیر اولی الضرر کے لفظ، پہلے انبیاء کو پوری انہیں بانٹ کر فرمایا، انہیں بانٹ کر اس لیے دی کہ محمد کریم کے صحابہ پہ رب کو اعتماد تھا، محمد کریم کے صحابہ پہ اللہ کو اعتماد تھا، پتا تھا ان کو پوری لکھ کر کے دے دی، تعریف کر دیں گے، مصطفیٰ کے صحابہ یاد رکھیں گے، جو اتارا ہے قرآن سے نکالیں گے نہیں، جو نہیں اترا وہ ڈالیں گے نہیں، اعتماد تھا کہ قرآن کے محافظ تو یہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ربیع الاول کا مہینہ، جلسے دو طرح کے، ایک جلسے کا عنوان سیرت کا، دوسرے جلسے کا عنوان ولادت کا۔ ولادت کا معنی ہے بچے کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، ولادت کا معنی ہے رحم مادر سے نکل کر کے گود میں آنا، ولادت کا معنی ہے معرض وجود میں آنا، ولادت کا معنی ہے دنیا کے اندر آنکھ کھولنا، ولادت کا معنی ہے دنیا میں آ کر کے سانس لینا۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کی ولادت کے کیا کہنے، ولادت کی ہر گھڑی کو سلام ہے، حضور پیدا نہ ہوتے تو کسی سر پہ نبوت کا تاج نہ سجتا، مگر میرے ولادت منانے والے بھائی آنا ذرا، میں تیری توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک عنوان ولادت کا ہے، دوسرا عنوان سیرت کا ہے۔ ولادت کا معنی
پیدائش سے گود تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب تو سیرت کی بات کرتا ہے تو آمنہ کی گود میں پیدا ہونا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے، پھر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کا دودھ پینا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے، پھر پیغمبر کا بچپن میں سینہ شق ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، پھر حضور کی آمنہ والدہ کا انتقال ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، پھر عبد المطلب کا انتقال ہو جانا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، پھر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، پھر پیغمبر کے گھر میں 4 بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے، پھر پیغمبر کے گھر میں 3 بیٹوں کا پیدا ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، ہیرا کی تنہائیوں میں نبی پہ اقرا کی وحی اترنا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے۔ ارے اقرا کا پیغام لے کے جب میرا نبی مکے میں آیا تو نبی علیہ السلام پہ پتھر لگنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، کانٹوں پہ چلنا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، کوڑا کرکٹ ڈلنا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، لوگوں کا کاہن اور مجنوں کہنا یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہائے طائف میں میرے پیغمبر کے وجود پہ پتھر برسنا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، پتھر کھا کر کے کسی کے لیے بد دعا کے ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے، پھر ہجرت کی رات میں صدیق کو لے کر کے 3 راتیں سور کی تنہائیوں میں گزارنا یہ بھی میرے پیغمبر کی سیرت ہے، پھر مدینے میں آ کر کے سب سے پہلے قباء کی مسجد بنانا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، تبوک میں لڑنا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، احد میں زخمی ہونا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ بھی میرے پیغمبر کی سیرت ہے، عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگنا قرآن کا صفائی دینا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ بھی نبی کی سیرت ہے، قیامت میں شفاعت کرنا تیرا میرا جنت میں جانا یہ بھی سیرت۔ سیرت کا عنوان وسیع ہے، سیرت کا عنوان ایسا ہے جب تو سیرت بولے گا تو تیری سیرت کے لفظوں سے ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ جہاں میرے پیغمبر میرے محبوب میرے آقا کی سنت میں سفید پگڑی ہے وہاں میرے پیغمبر کی سنت میں سر کا خود بھی ہے۔ مجھے اس موقع پہ یاد آ گئے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا عظیم مجاہد، میرے مرشد میرے پیر میری ختم نبوت تحریک کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پہلی بیعت پیر میر علی شاہ سے کی تھی۔ میں قربان جاؤں بخاری تیری عظمت کے، جس نے اپنی ساری زندگی پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اور ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے گزار دی ہے، جتنی موجود تھی آدھی ریل میں گزر گئی آدھی جیل میں گزر گئی، وہ ریل میں تھا تب بھی اس نے گلہ نہ کیا، وہ جیل میں تھا تب بھی اس نے گلہ نہ کیا، آج بھی اس کی مرکز انور کا ایک ایک ذرہ پکار پکار کے نبی کی ختم نبوت کے ترانے گا رہا ہے۔ پیر میر علی شاہ سے سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ سائیں آپ مرشد ہیں، آپ پیر ہیں، پورے سندھ کے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہیں، خدا کے لیے ختم نبوت کا جلسہ ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو پیر میر علی شاہ نے اپنے لہجے میں کہا، فرمائے ماں فقیراں دعا کرے ساں، حضرت نے دوبارہ کہا، پھر کہا ماں فقیراں دعا کرے ساں، سے بارہ کہا، پھر پیر صاحب کہنے لگے ماں فقیراں دعا کرے ساں۔ بخاری تڑپ گیا، تڑپ کے کہا سائیں اگر چھڑی دعائیں نال کچھ بندہ تے قسم رب ذوالجلال دی محبوب مصطفیٰ احد دے اندر دند نہ تڑوہیں دے۔ اکیلی دعاؤں سے بات بنتی تو مصطفیٰ کا لہو زمین پہ کبھی نہ گرتا۔ جو پیغمبر نے لہو گرایا تو تجھے بتایا، تو سچ بولے تجھ پہ ستم کے پہاڑ نہ ٹوٹے میں نہیں مانتا، تو سچ بولے تیرے اوپر مصائب نہ آئے میں نہیں مانتا۔ جسے رب نے پیغمبر کا منبر دیا اسے طائف کا پتھر بھی دیا ہے۔ طالب علم مان لے تجھے حق بولنا ہے، الحق مر، تیری کڑواہٹ سے زمانے کو تکلیف ہوگی، تیری کڑواہٹ سے زمانے کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ کہے سب مجھ سے راضی ہوں، اور جس سے سب راضی ہوں وہ منافق ہوتا ہے، جس سے سارے راضی ہوں وہ منافق ہوتا ہے، سچا اور حقیقی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو کیسے کہتا ہے کہ تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تیرے سے سب راضی ہیں، تیرے سے سب خوش ہیں؟ جناب میں بڑا اخلاق والا، میں جوڑنے والا، محبت و مروت والا، میں پیار والا، جناب میں لوگوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے والا، مجھ سے سارے خوش ہیں، میں کیا کروں؟ میں تجھے حق مانوں یا اس پیغمبر کو حق مانوں جس نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا ہے،
بے رشتوں کو جوڑ دیا ہے، جو بے زر تھا اس کو ابو زر کیا ہے، اس کے اخلاق کے کیا کہنے، جس کے اخلاق کے ترانے رب کا قرآن پڑھے دنیا اس سے بھی ناراض تھی، نہیں سمجھے، اور جس کے اخلاق کی عظمت کے ترانے قرآن پڑھے اتنے با اخلاق سے بھی زمانہ ناراض تھا نہیں؟ بول دیجئے زور سے، تھا ناراض یا نہیں؟ اور جب اس با اخلاق سے ناراض تھا، تو کہے میں زیادہ با اخلاق ہوں، میں نہیں مانتا، تو منافق ہے، سارے تجھ سے راضی ہوں تو منافق ہے، تجھے کہنا پڑے گا اور علل اعلان ڈنکے کی چوٹ کہنا پڑے گا، جو بیتی ہے بیت جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہر سے وعدہ بات، نبی کی عزت و حرمت پہ آنچ آنے کی اجازت، زور سے بول دو فیصلہ باد بولو، اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمارے دامن میں ان کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، ان کے سوا ہمارے دامن میں ہے ہی کچھ نہیں، ان کی عظمت کے کیا کہنے، تیری نسبت نے دیا مجھے انداز حیات، تیری نسبت نے دیا مجھے انداز حیات، میں تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ اور سن، میں کہتا ہوں صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، لیکن کیا کروں، عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا دل کی حالت بدل گئی، دل کی حالت بدل گئی، یہ چہرہ خود قرآن تھا، یہ چہرہ، حضرت انس فرماتے ہیں آخری ایام تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، محبوب اماں کے حجرے میں تھے، درمیان سے پردہ اٹھا، محبوب نے دیکھا، درمیان سے پردہ اٹھا، محبوب نے دیکھا، میں حیران ہوں عائشہ تیرے گھر کے حیران ہوں کہ تیرا گھر ایسا متصل تھا کہ نبی کے ممبر اور تیرے بستر میں صرف ایک پردہ تھا، نبی کے ممبر تیرے بستر میں ایک پردہ تھا، اور پیغمبر کی ممبر والی زندگی بھی امت کے لیے سبق ہے، بستر والی بھی سبق ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی خلوت و جلوت دونوں ظاہر کر دی جائیں، دونوں ظاہر ہوں، عام ہوں دنیا کے سامنے، اور جس کی خلوت کو دیکھ کر کے گھن آئے وہ نبی نہیں ہوتا، جس کی خلوت کو دیکھ کے گھن آئے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اور علامہ علی ابن حلال الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں ایک عجیب بات لکھی ہے، طالب علموں چلو مجھے آپ بتاؤ، میں بھی طالب علم ہوں، علامہ تو نہیں ہوں، ایک بات بتاؤ، نبی نبوت سے پہلے معصوم ہوتا ہے یا بعد میں؟ کیوں بھائی؟ پہلے بھی معصوم، بعد میں بھی؟ پہلے کیوں معصوم بھائی؟ پہلے تو وہ نبی نہیں ہے، پہلے تو پیغمبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں طالب علم اپنے طور پہ کہ میں نے سوچا مولا نبوت سے پہلے بھی تو نے معصوم رکھا، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی بنیں گے، نبوت سے پہلے والی زندگی تو رسالت کی وہ اتباع والی واجب الاتباع زندگی تو نہ تھی، لیکن پہلے بھی معصوم رکھا، نبوت کے ملنے کے بعد بھی معصوم رکھا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تاکہ مرزا قادیانی کا منہ کالا ہو جائے، تاکہ مرزے کا منہ کالا ہو جائے۔ کیوں؟ فرمایا نبی نبوت سے پہلے چوری کرتا پھر توبہ کرتا، نبی نبوت سے پہلے ڈاکہ مارتا پھر توبہ کرتا، نبی نبوت سے پہلے جیب کترا ہوتا پھر توبہ کرتا۔ دنیا کہتی کہ دیکھو اتنے توبہ کی اور توبہ کی برکت سے نبوت مل گئی۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، سن دیوانے، نبوت کا تعلق اکتساب سے نہیں انتخاب سے ہے، نبوت کا تعلق اکتساب سے نہیں انتخاب سے ہے، جسے وہ منتخب کر لے اسے دیتا ہے، جسے منتخب کر لے اسے دیتا ہے، اور جسے دینی ہوتی ہے اسے رحم مادر سے اللہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ بات یاد آئی، حضرت یوسف علیہ السلام چلے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، اور وہ جو پکڑا تھا تو قمیض پھٹ گئی، قمیض، بہت سارے حضرات نے یہ بات لکھی ہے، کیا پھٹنے کا معنی ایک ہے کہ پھٹ کر کے الگ ہو گئی، دوسری ہے کہ پھٹ کر کے لٹکتی رہی۔ وہ جو ٹکڑا حضرت یوسف کے کپڑوں میں جس میں زلیخا نے ہاتھ ڈالا، سوال یہ ہے وہ جڑا ہوا تھا یا الگ ہو گیا تھا؟ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے، کہا جو زلیخا نے پکڑا تو وہ کٹ کر کے الگ ہو گیا، رب کو برداشت نہیں تھا جس کپڑے کے ٹکڑے پہ ناپاک ناجائز ہاتھ پڑا ہے وہ نبی کے وجود کے خاک رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے پسند ہی نہیں کیا جس ٹکڑے پہ نجاست کی نیت سے ہاتھ پڑا ہو وہ ٹکڑا پیغمبر کے وجود پہ باقی رہ جائے۔ نبی اتنا پاک ہوا کرتا ہے، نبی شراب نہیں پیتا، نبی غیر محرموں کو اپنے بدن کو ہاتھ لگانے کی اجازت۔ چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو سکتا تھا؟ آپ میں سے کوئی مانتا ہے؟ جب گناہ نہیں ہو سکتا تھا، حضور معصوم تھے، تو یہ بھی مسئلہ ہے،
حضور کے امتیازات و خصوصیات میں سے کہ امت کی کسی غیر محرم کی عورت کے ساتھ بھی حضور کا بیٹھنا جائز تھا۔ ارے گناہ حرام اور ناجائز تو وہاں ہو جہاں گناہ کا امکان ہو، جہاں گناہ کا امکان ہو، یہاں گناہ کا امکان سے ایک بات کہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ایک دن کالا سانپ آ گیا۔ کالا روایات میں آتے فرمایا سانپ کالا آ جائے نا تو پہلے 3 مرتبہ کہو کہ جا، اس لیے کہ عموماً جنات بھی کالے سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کہ پہلے کہو جا، چلا جائے تو چلا گیا، جان چھوٹ گئی، اگر نہیں گیا تو پھر اس کو مارو۔ ام المومنین کے حجرے میں سانپ آ گیا، ماں نے اٹھایا ڈنڈا مار دیا، ساتھ باندھی کھڑی تھی، کہا اماں آپ کو حدیث یاد نہیں ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں حدیث کو سمجھو صحابہ سے، خود سے نہیں، جس کا حدیث میں استاد کوئی نہ ہو اس کی حدیث کی معرفت غیر معتبر، جس کا حدیث میں کوئی استاد نہ ہو ہم حدیث پہ اس کے عمل کو معتبر مانتے ہی نہیں، اس لیے کہ کتاب بغیر استاد کے پڑھی۔ تھوڑا سا اور واضح کر دوں، پیغمبر استاد تھے، استاد پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی، کتاب بعد میں۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں پہلے استاد بنا پھر کتاب پڑھ پھر آنا میدان میں۔ ام المومنین سے باندھی نے کہا کہ آپ نے مار دیا، پتہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ مارنے سے پہلے 3 مرتبہ اخرج کو نکل جا، تو آپ نے بغیر کہے مار دیا۔ تو ماں کا جواب سنو، کہا ارے پگلی دیوانی، یہ سانپ شیطان یا جن نہیں تھا، سانپ ہی تھا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا تجھے نہیں پتا اس چوکھٹ سے تو جبریل بھی پوچھ کے آتا، اس چوکھٹ سے تو جبریل بھی پوچھ کے گزرتا ہے، یہ شیطان کہاں سے ہو گیا، یہ جن کہاں سے ہو گیا؟ تو میں کہتا ہوں امکان والی بات، امکان گناہ کا ہوتا تو ناجائز بھی ہوتا، یہاں تو امکان ہی نہیں تھا۔ اور اللہ نے دامن نبوت کو اتنا صاف اس لیے کر دیا۔ فیصل آباد کے لوگوں، میں اکثر ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں، قادیانیت میں کشش نہیں ہے، مرزا قادیانی میں کمال نہیں ہے، دکھ مسلمانوں پہ ہے جو مصطفیٰ کی عظمت سے واقف نہیں ہے۔ مسلمان پیغمبر کی عظمت سے واقف ہو، خدا کی قسم ساری زندگی قادیانیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ ایک حوالہ باقی میرے دوست میرے بھائی عرفان بیان کریں گے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس میں وہ لکھتا ہے نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ جناب قرآن کی سورہ فتح میں جو محمد الرسول اللہ آتا ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس قرآن کی آیت میں میرا نام محمد ہے، میرا نام رسول، میرا نام محمد، میرا نام رسول۔ فیصل آباد کے غیور لوگوں، اپنے باپ کی غیرت کرتے ہو، اپنے دادے کی غیرت کرتے ہو، اپنے بھائی کی غیرت کرتے ہو، آپ مدرسے کے ہیں، کالج کے ہیں، سکول کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، پولیس کے ہیں، آرمی کے ہیں، خدا کی قسم ساری دنیا کے اعزاز مصطفیٰ کی جوتیوں پہ قربان۔ ہم دنیا کے بعد میں ہیں، محبوب کے پہلے۔ میں کہا کرتا ہوں ختم نبوت کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، غیرت کی ضرورت ہے، غیرت کی، اور جسے غیرت ہوگی وہ نبی کی ختم نبوت کے لیے دلیل نہیں مانگے گا، نبی کی ختم نبوت کے لیے دلیل نہیں مانگے گا، نبی کی ختم نبوت کے لیے برہان نہیں مانگے گا، نبی کی ختم نبوت کے لیے شہادت نہیں مانگے گا۔ آپ بتائیں کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، کوئی آدمی کہے اس کے انتقال کے بعد 4 دن کے بعد کہ تیرے باپ کی روح میرے اندر آ گئی، مان لیں گے؟ تحقیق کریں گے یا دلیل مانگیں گے یا غیرت کریں گے؟ بولو، تحقیق کریں گے غیرت کریں گے؟ تو مرزا کہتا ہے میرے اندر نعوذ باللہ محمد کی روح آ گئی، یہاں تحقیق کرتے ہیں، ایسی ہے نا، تحقیق کرتے ہیں، ایسا لینا ڈالیں، ان کو ڈر لگتا ہے میرے ذہن سے۔ میں جب سے آیا ہوں مجھے حیرانگی ہے، ٹھہر یار 2 منٹ، کہتے ہیں لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ مجھے افسوس ہے، میں ہفتے وار دن لاہور میں تھا، ریونڈ کے قرب و جوار میں بیان تھا، مجھے ایک مسلمان نے بتایا، اس نے کہا ریونڈ کے ایریے میں 360 مسلمان مرزائی ہوئے۔ آپ جا کے تلاش نہیں کرتے۔ میں اپنے علماء دوستوں سے بھی معذرت سے کہوں گا، ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں محراب میں کہ لوگ ہم سے آ کے پوچھ لیں، خدا کی قسم پیغمبر مرکز علم بھی تھے لیکن علم و عرفان کا بادل بھی تھے، لوگ ان کے پاس بھی چل کے آتے تھے، نبی کی جماعت جا کے بھی برسا کرتی تھی۔ جا کے تلاش تو کرو کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے طلبہ سے ایک دن میں بات کرنے کے لیے گیا، جامعہ کے صاحب زادگان کے طبقے میں، مجھے ایک نے بتایا مسلمانوں غور کرو،
اللہ کی قسم ایک نوجوان نے مجھے بتایا، مولانا اسد عبید کے بیٹے نے کہا ہمارے قریب میں اشرفیہ پارک ہے، ایک گھرانے کے ہمارے ساتھ 28 سالہ تعلقات تھے، ان کے لڑکے ہمارے ساتھ جامعہ کی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے رہے، 28 سال کے بعد ان کی ایک عورت مری، تب ہمیں پتا چلا کہ یہ ظالم کے بچے تو قادیانی تھے۔ آپ کی اسی بقرہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک قادیانی تقیہ کر کے مسلمانوں والا نام رکھ کے خود کو مسلمان کر کے جامعہ اشرفیہ میں ایک مسلمان کی بچی سے نکاح پڑوا گیا۔ میرے اور آپ کے ہاں حضور کی ذات اتنی بھی وقت نہیں رکھتی۔ مجھے آپ بتائیں، دکھ سے کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا مرزائیوں کی دکان کو آگ لگا دیں، مت لگائیں۔ لوگ آپ کو کہیں گے لگا دو تاکہ ختم نبوت کی تحریک بھی بیان ہو جائے، تم ختم نبوت کی بات ہی نہ کر سکو۔ ایسا کبھی، زور سے بولا، ایسا کبھی زور سے بول دو نا یار، ایسا کبھی نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں مان نہیں جنا، خدا کی قسم ہم قادیانیوں کو اس معاشرے میں گالی بنائیں گے، گالی بنا کے رکھیں گے، گالی۔ دنیا کا کوئی قادیانی مسلمانوں کی غیرت اور جرأت کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا، وہ گلی میں نکل کے کسی مسلمان کو قادیانیت کی دعوت دے۔ ہم نے اپنے رسول کو بھلا دیا، اپنے نبی کی عظمت سے ناواقف ہو گئے، ہم نے پیغمبر کی عظمت کی خبر چھوڑ دی۔ جب مرزا یہ کہتا ہے میں محمد ہوں، نعوذ باللہ، فیصل آباد کے غیور مسلمان سوچ، اگر مرزا محمد تھا تو سید عائشہ صدیقہ کے شوہر کون تھے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد گرامی کون تھے؟ جبریل کس کے قرآن لایا کرتا ہے؟ رب کس کے جمال کی قسمیں کھاتا ہے؟ قرآن کس کے خلق کی عظمت بیان کرتا ہے؟ تجھ سے نبی کی ختم نبوت کی بات نہیں ہوتی۔ کالج سے، یونیورسٹی سے نکلنے والے نوجوان سے پوچھ اس ہفتے انڈیا کی کتنی فلمیں آئیں گے، وہ تجھے سال کی ساری فلموں کی فہرست سنا دے، اور اس سے پوچھ کہ طائف کے بازار میں تیرے رسول کو کس کس نے پتھر مارے تھے، کوئی پتہ نہیں۔ واپسی پہ تیرے نبی کا ساتھ کس نے دیا تھا، نہیں پتا ہے۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے، نہیں پتا ہے۔ یہ غیور مسلمان ہیں، یہ ہیں جنہیں نبی سے نسبت ہے۔ یاد رکھیں، خدا کی قسم صحابہ کی عظمت اس وجہ سے ہے وہ مصطفیٰ سے وفادار تھے، اور کوئی کمال نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اللہ فرماتے امتحان اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کا، بول دیجئے، میں نے ان کے دلوں کا، آخری بات، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، ارے میں نے دل کا امتحان لے لیا ہے، تو ان کے عمل کا امتحان نہ لینا۔ میں نے دل دیکھا ہے، عمل نہ دیکھنا۔ یہ جمل میں جاتے ہیں، صفین میں جاتے ہیں میرے، بات نہیں سمجھ کہ میں نے دل دیکھے، دل، تو ان کا عمل مت دیکھنا۔ اور ان کے دل جو رب نے دیکھے تو شرف صحابیت پہ دیکھے، اور صحابی وہ بنتا ہے جسے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا نصیب، جسے مصطفیٰ سے وفا کا جذبہ نصیب ہو۔ پیر میر علی شاہ سنگھ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی قسم اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، آپ کے اسی فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں سن 53 کے بعد سن 55 میں جلسہ تھا۔ اس صدی کا سب سے بڑا خطیب، جسے ایک مسلم لیگی نے لکھا، ظالم تھے تو مخالف، لیکن کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ ایک مسلم لیگی نے لکھا کہ بخاری اس شخص کا نام ہے، جب وہ ہندوستان میں تھا تو آبادی 40 کروڑ تھی، 40 کروڑوں میں کوئی ایک بھی بخاری جیسا نہیں تھا، کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں تھا۔ جو نام پہ آپ نے لاہور کی سڑکوں پہ کٹا دیا، اس خون کا جواب کون دے گا؟ تو شاہ جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تو گواہ ہے نا، سننے والوں تم بھی گواہ ہو، تم 13,000 کی بات کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق کی جنگ یمامہ سے لے کر قیامت کی صبح تک جو کوئی مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ کٹے گا، بخاری قیامت کے دن ہر ایک کے لہو کا نانا سے بدلہ لے کر کے دے گا۔ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تین کام خواجہ خان محمد فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو آدمی دن میں 3 لوگوں کو حضور کی ختم نبوت کا تعارف کرائے، قادیانیت کا تعارف کرائے اور مرزائیوں کے بائیکاٹ کی دعوت دے، فرمایا 3 لوگوں کو بتائے گا اللہ 20 نفلیں پڑھنے سے زیادہ ثواب دیں۔ نواز شریف کی بات، بے نظیر کی بات عمران خان کی کرتے ہو، مصطفیٰ کی نہیں، حضور کی نہیں کرتے یار۔ گلی کے اندر 50 گھروں، پتہ ان میں 25 میاں صاحب کے، 15 عمران خان کے، اتنے جناب بیوی کے ہیں، تجھے اپنے سیاسی مخالفوں کا پتہ ہے، مصطفیٰ کے مخالفوں کی خبر نہیں۔ یہ کوئی بات ہے کرنا، وعدہ کریں گے کام انشاءاللہ، دعوت لے کے جائیں گے۔ قادیانی قانونی طور پہ تبلیغ نہیں کر سکتے،
अपने मिर्जाड़े का मीनार महराब नहीं बना सकते, अपने पम्फलेट नहीं बांट सकते, मुसलमानों को करीब करके मुसलमानों के लिए किसी किस्म की दीनी दावत का एहतमाम नहीं कर सकते। और याद रखो फैसलाबाद के तालिब इल्मों, फैसलाबाद के मुसलमानों, पैगंबर की इज्जत का काम नहीं करोगे, रब मोहताज नहीं, जब कोई नहीं था बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लाहौर में मॉडल टाउन में कादियानियों की नमाज ईद होती थी, एक और जगह पे वहां बड़े बड़े लोग मौजूद थे, किसी को खबर नहीं थी। लाहौर में एक नौजवान मॉडल टाउन का रहने वाला जिसका नाम हसन है, खुदा की कसम गिटार बजाने वाले, साज बाजा बजाने वाले के जरिए अल्लाह ने कादियानियों की ईद रुकवा दी। काम ले रब तो गिटार बजाने वाले से ले ले। ये तो मैं अर्ज करता हूं कि याद रखो, आर्मी में भर्ती बंदा यूं ही, पुलिस में यूं ही भर्ती, एक मेरिट, सीना देखते हैं, कद देखते हैं, तालीम देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, आई लाइन देखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं तेरी फौज में मेरिट है, मुस्तफ़ा की फौज में मेरिट नहीं है, यहाँ मेरिट नहीं है। मैं भी देखता हूँ, दिल देखता हूँ, सोच देखता हूँ, ईमान देखता हूँ, जज्बा देखता हूँ, गैरत का पैमाना देखता हूँ। जो सर लुटाने का जज्बा रखता है मुस्तफ़ा के सिपाहियों की सफ में उसे खड़ा करता हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। हमारा